نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله قال اتق المحارم تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلوب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوئی ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابھی انہوں نے یہ کلمات سنے نہیں کہ کون سے کلمات آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں سکھانے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کون بندہ ہے جو مجھ سے یہ کلمات سیکھے اور ان پر عمل کرے، یا پھر آگے اس بندے کو سکھا دے جو بندہ ان کلمات پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قلت انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے پاس بلایا۔ وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب تمام صحابہ اکرام میں سے آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ کو اپنے پاس بلا رہے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلا کر ان کے ہاتھ سے پکڑا اور ان کو 5 چیزیں بتائیں۔ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ تو عبادت گزار بن جائے گا۔ وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور اللہ تعالیٰ نے جو تیرے مقدر میں کر دیا ہے، جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے، تو اس پر راضی ہو جا، رب کی رضا پر راضی ہو جا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ تو غنی اور آزاد دل والا ہو جائے گا۔ نمبر 3 وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تو کامل مومن بن جائے گا۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، لوگوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کر جو تو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ تو کثرت سے نہ ہنسا کر، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 5 اصول نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہمیں عطا کیے ہیں۔ تو آئیے ذرا ان کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان سے تو بچ جا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ آج ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، اگر پہلے صرف فرض پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت گزار بننے کے لیے فرضوں کے ساتھ سنتیں بھی شروع کر دیں، نفل و نوافل بھی شروع کر دیں، اور پھر رات کو تہجد پڑھنا بھی شروع کر دیں، صدقہ و خیرات دینا بھی شروع کر دیں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں عابد بن جائیں گے۔
اس بات کے ساتھ یہ بات نہ بھولیے کہ اگر آپ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتے ہیں اور سچ بھی بولتے ہیں، لیکن جو چیزیں شریعت نے حرام کی ہیں اگر آپ ان سے نہیں بچتے تو سمجھ لو آپ ایک مکمل عابد اور زاہد نہیں ہیں۔ جس طرح ہم اپنی ڈیلی روٹین کے اندر صبح سے لے کر شام تک ہم نے ایک روٹین بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے ایک دن کے اندر یہ کام کرنے ہیں، فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد بچوں کی تیاری کی، بچوں کو اسکول میں چھوڑنے گئے اور پھر اپنے دفتر چلے گئے، اپنی ملازمت پر چلے گئے، پھر بچوں کو واپس لائے، گھر کے دوسرے تیسرے کام کیے، رات ہو گئی، تھک ہار کے سو جاتے ہیں، لیکن ابھی ہمارے کچھ کام باقی ہوتے ہیں۔ ہر روز ہی ایسے ہوتا ہے، دن گزر جاتا ہے، ہم رات کو تھک ہار کے سو جاتے ہیں لیکن ہمارے کام ابھی مکمل نہیں ہوتے۔ پھر ہم سوچتے ہیں کہ ان کاموں کو کس وقت میں کیا جائے، وہ کون سا وقت ہے، کیسے وقت نکالا جائے۔ پھر ہم اپنے کاموں کو دیکھتے ہیں، ہماری ان مصروفیات کے اندر جو فضول کام ہوتے ہیں ہم ان کو پھر چھوڑ دیتے ہیں اور باقی کام اپنے وقت پر ہم سر انجام دے دیتے ہیں۔ بعین ہی اسی طرح دین اسلام کے اندر بھی اگر ہم فضول چیزوں کو، جتنی بھی فضول چیزیں ایک انسان کے لیے ہونی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کی ساری حرام قرار دے دی ہیں۔ مثلا جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، برا اخلاق، پڑوسی کے ساتھ برے سلوک کے ساتھ پیش آنا، گویا کہ جتنی بھی ایک انسان کے لیے نقصان دہ اور فضول چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں۔ تو جب تک انسان ان حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچے گا اس وقت تک وہ ایک کامل عابد اور زاہد نہیں بن سکتا۔ دوسرے نمبر پر پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو جا تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی بن جائے گا۔ غنی بن جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تیرے پاس مال و دولت اور پیسہ وافر مقدار میں آ جائے گا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو لوگوں میں سے آزاد دل والا ہو جائے گا۔ جب تو رب کی رضا پر اپنے آپ کو راضی کر لے گا پھر جب تیرا کوئی نقصان بھی ہوگا تو تجھے اس پر دکھ اور غم نہیں ہوگا۔ کسی کے پاس کوئی نعمتیں دیکھ کر تیرے دل کے اندر حسد اور بغض اور کینہ پیدا نہیں ہوگا۔ اگر تیرے دل کے اندر کسی بندے کے پاس نعمتیں دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے، اس کی نعمتیں تیرے دل کو کھینچ لیتی ہیں کہ تیرے پاس بھی ایسی نعمتیں ہونی چاہیے۔ کسی کے اچھے کپڑے دیکھے، اچھی گھڑی دیکھی، اچھی گاڑی دیکھی، اچھا مکان دیکھا تو دل کے اندر حسرت اور اس کے بارے میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اس دوسرے بندے کے بارے میں اگر تمہارے دل کے اندر حسد آ گیا تو سمجھ لو کہ میرا جو دل ہے وہ آزاد نہیں ہے، میرا دل میرے نفس کا غلام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کی رضا پر راضی ہو جا تو لوگوں میں سے غنی ہو جائے گا، آزاد دل والا ہو جائے گا۔ اس مثال کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیں، ایک قاری صاحب کو کسی نے کہا کہ فلاں گھر میں کھیر پک رہی ہے آج۔ قاری صاحب نے کہا مجھے کیا ہے، پکنے تو پک رہی ہے تو۔ اس آدمی نے دوبارہ کہا کہ مجھے خبر ملی ہے وہ آپ کے لیے پک رہی ہے، انہوں نے آپ کی دعوت کرنی ہے۔ تو قاری صاحب نے کہا تجھے کیا ہے پھر؟ یعنی اس قاری صاحب کا جو دل تھا وہ اس بات سے آزاد تھا، چاہے وہ اس کے لیے پکی ہے یا نہیں پکی، اگر اس کے مقدر میں ہے تو اس کو مل جائے گی، اگر اس کے مقدر میں نہیں ہے تو اس کو نہیں ملے گی، اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ بعین ہی اسی طرح جب ہم رب کی رضا پر راضی ہو جائیں گے تو ہمارا دل بھی ان باتوں سے لاپرواہ ہو جائے گا، غنی ہو جائے گا، ہمیں کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی نقصان کر دے، ہمارا کوئی عزیز کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے، کاروبار کے اندر ہمیں کوئی گھاٹا آ جائے تو ہم اس بات پر شرمندہ نہیں ہوں گے، بلکہ ہم کہیں گے جو اللہ کا حکم تھا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اور اگر کہیں کاروبار کے اندر منافع بہت زیادہ ہمیں مل گیا تو ہم اس بات پر تکبر کے ساتھ اترائیں گے نہیں، بلکہ کہیں گے رب کو جو منظور تھا وہ ہو گیا، میرے رب کی یہ دین ہے، اس نے مجھے دیا ہے، میں اس پر رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور تیسری بات وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کر تو کامل مومن ہو جائے گا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے اندر 100% یقین ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا پڑوسی آپ کے اخلاق سے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے سے، آپ کے بول چال سے، اس پڑوسی کے ساتھ معاملات کرنے میں آپ سے 100% اگر مطمئن ہے تو سمجھ لو کہ میں کامل مومن ہوں۔ اور اگر وہ 100% مطمئن نہیں ہے
تو پھر سمجھ لو میں کامل مومن نہیں ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے قسم اٹھا کر کہا، فرمایا اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا بندہ؟ فرمایا جو بندہ اپنے پڑوسی کو پریشان کرتا ہے، جس بندے کا پڑوسی اس سے پریشان ہے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام آ کر مجھے بار بار نصیحت کرتے رہے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، یہاں تک کہ مجھے یہ خدشہ ہو گیا، مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وراثت کے اندر بھی حقدار ٹھہرا دیں، وراثت کے اندر بھی پڑوسی کا حصہ رکھ دیں۔ پڑوسی کے اتنے حقوق دین اسلام کے اندر آئے ہیں، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا اس نے سلوک کرتا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، وہ بندہ کامل مومن ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، کہ جو چیز تو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کر۔ تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں، جب میں ان کے پاس جاؤں تو میری عزت کریں، میری مہمان نوازی کریں، اور جب لوگ تیرے پاس آئیں تو تیرے 12 بجے ہوئے ہوں، ایسے تو نہیں بات بنے گی۔ جیسا تو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے ویسا ہی دوسرے لوگوں کے لیے بھی پسند کر۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقُلُوبَ، حد سے زیادہ نہیں ہنسنا۔ دین اسلام ہنسنے سے منع نہیں کرتا، مسکرانے سے منع نہیں کرتا، لیکن حد سے زیادہ نہیں ہنسنا۔ ہر بات پر ہی ہنستا جا ہنستا جا ہنستا جا، چھوٹی چھوٹی بات پہ ایک مجلس لگی ہے، وہ بولا ہنسنا شروع کر دیا، وہ بولا ہنسنا شروع کر دیا، وہ بولا ہنسنا شروع کر دیا۔ فرمایا حد سے زیادہ نہیں ہنسنا، اپنی حدود کے اندر رہ کر ہنسنا ہے۔ کیوں؟ اگر حد سے زیادہ ہم ہنسیں گے ہمارا دل مردہ ہو جائے گا۔ پیچھے والی چاروں باتوں کا تعلق اس 5ویں بات کے ساتھ ہے۔ جب ہمارا دل ہی مردہ ہوگا تو ہمارے دل کے اندر کوئی احساس ہی پیدا نہیں ہوگا، پڑوسی کے حقوق کا کوئی خیال نہیں ہمیں آئے گا، ہمیں دوسرے بھائیوں کا بھی احساس نہیں ہوگا، اور ہمیں جھوٹ بولتے وقت، شراب پیتے وقت، جوا کھیلتے وقت جب ہمارا دل ہی مردہ ہوگا تو کوئی خوف خدا ہمارے دل میں نہیں آئے گا۔ تو یہ 5 اصول نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دیے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ آج ہم ان 5 اصولوں کو اپنا کر اپنی زندگی کو بہترین بنائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں کے اندر اپنے عقائد اور نظریات کو قرآن و سنت کے مطابق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔